بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ایموشنلی کونچ کرنے کے 5 بہت اچھے ٹپس. نمبر 1، اپنے بچوں کے ایموشنز کو ڈینائی یا اگنور نہ کریں. فار ایگزامپل، تمہیں درد نہیں ہو رہا، تم ایسے ہی ڈرامہ کر رہی ہو. ارے کچھ نہیں ہوا، اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ چوٹ لگی ہے یا درد ہو رہا ہے تو ہمارے یہ کہہ دینے میں کہ مجھے دکھ رہا ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ دکھ گیا ہے، آئی ایم سوری، یا آؤ میں آپ کو پیار کر لوں، میں کچھ نہیں چلا جائے گا. اس سے آپ کے بچے سافٹ نہیں ہوتے، اس سے صرف ان کی نفی نہیں ہوتی یا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پیرنٹ ہمیں اٹینشن دے رہا ہے. بچے بگڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کی کو ریگولیشن، یعنی کہ ان کے نروس سسٹم کی ریگولیشن، ان کی جو انگزائٹی ہے یا ان کا جو خوف و خطر ہے یا ان کو یہ جس قسم کا کوئی اگر خدا نہ خواستہ ڈس بلیف ہے کہ بھائی میں اگنوریبل ہوں یا میرا پیرنٹ دوسرے کو زیادہ توجہ دیتا ہے، مجھے نہیں توجہ دیتا، اس کی جو گنجائش ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اپنے بچے کے ایموشن کو ایکسیپٹ کرو جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس وقت بھی ہم سب کا جو ایک اجتماعی المیہ یہ ہے وہ یہ کہ جب ہمارے بچے کی آواز اونچی ہوتی ہے، گھبراہٹ اونچی ہوتی ہے، تو ایز اے مدر یا فادر ہماری اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اتنے ہم ایموشنلی خود ڈس ریگولیٹڈ ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے کہ بچوں نے تو بچوں والے کام کرنے ہیں، ہم نے بچوں سے بڑھ کے ریاکشنز نہیں دینے بلکہ کام ریاکشنز دے کے بجائے اس کے کہ ہم گھبرائیں اور شور شرابہ واویلا اور کس نے کیا ہے اور مار دھاڑ کرنا شروع کر دیں، ہم بچے کی طرف دھیان دے کے اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے. صرف ایک جملہ، آپ ٹھیک ہو؟ آپ کو زیادہ چوٹ لگی ہے؟ یا آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ یا آپ بولو میں سن رہی ہوں. جب کچھ نہیں کہنے کو، کچھ آ ہی نہیں رہا کہنے کے لیے اور دماغ میں بہت سارے وسواس چلنے لگ گئے ہیں، تو صرف اتنا ہی کہہ دو، میں سن رہی ہوں، آپ بولو، میں آپ کے پاس ہوں. بچے کا ہاتھ تھام لو. بڑے بچے ہیں تو ان کو پاس بٹھا لو، چھوٹے بچے ہیں تو گود میں بٹھا لو یا پیار کر لو. ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جنہیں صرف الفاظ کی ضرورت ہے، فزیکل ٹچ کی نہیں، اور ایسے بھی بچے ہیں جنہیں الفاظ کے ساتھ فزیکل ٹچ کی ضرورت ہے. یہ آپ بہتر جان سکتے ہو کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے. اس چیز کو الیبریٹلی ایکسپلین کرنا ضروری تھا، اس لیے اس پوائنٹ میں کر دیا. دوسری چیز یہ کہ بچے نے غلطی کی ہے، بچہ ہوللی غلط نہیں ہے. جب بھی بچے سے کسی بھی قسم کی غلطی ہو، اور بچے ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل رہتا ہے، تو بچے غلطیاں کرتے ہیں، بچے بیڈ ڈیسیجنز لیتے ہیں، بچے بری ججمنٹ کال لیتے ہیں. یہ ان کی گروتھ کا ایک پروسیجر ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسا ہی رہے گا. اس سے بچہ برا نہیں ہو گیا. بچے کی حرکت ڈس اپوائنٹنگ یا خراب یا ہمارے مزاج اور طبیعت اور تربیت کے خلاف ہو سکتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچے سے غلطی ہوئی ہے تو ہم بچے کو ٹریٹ جیسے کریں گے وہ مختلف ہوگا نسبتاً اس کے کہ اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ بچے نے جان بوجھ کے کیا، بچہ بدتمیز ہے، بچہ ضدی ہے، بچہ اکڑ ہے، بچہ فطرتاً خراب ہے، یہ باتیں سوچتے ہیں جب ہم، تو ہمیں بچے کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا اور وہاں پہ ڈسکنیکٹ شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جب آپ بچے سے بات کر رہے ہیں اور اس کو ایک ڈانٹنے کے عمل میں ہیں یا اس سے کوئی بات وہ خراب ہوئی ہے، تو اس بات کو آپ ایسے کہیں گے، اس کو ڈی پرسنلائز کریں گے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں میری پرواہ نہیں اس لیے تم نے یہ کیا، یا تم نے کبھی میری بات سنی نہیں، یا کبھی تو میری بات سن لیا کرو. اٹس ناٹ اباؤٹ دا پیرنٹ، اٹس اباؤٹ کہ آپ اس سے کروانا کیا چاہ رہے ہو. تو آپ بولو گے میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. اور اکثر پیرنٹس یہ بولتے بھی ہیں، وہ بات بڑھتے بڑھتے پھر تم اور میں پہ چلی جاتی ہے یا میری اور تمہاری پہ چلی جاتی ہے، لیکن یوزلی بات یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک ہوم ورک سبمٹ نہیں کروایا. کہ ان کو یاد دہانی بھی ہو جائے، ایک آپ بتا بھی دو کہ بھائی میں انتظار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ آپ مجھے میرے ریزلٹس جن کے بارے میں ہم بات ہو چکی ہوئی ہے وہ ریزلٹس آپ مجھے دو گے. چوتھی چیز یہ کہ آپ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرو گے
اپنی باؤنڈریز، چیزیں یعنی باتیں. فار ایگزامپل ہمارے گھر میں ادب یہ ہے کہ انٹر ہوتے ہوئے سب کو سلام کریں، چاہے کوئی موجود ہے نہیں ہے، اونچی آواز میں سلام کر کے انٹر ہوتے ہیں. اب اس بات کو اتنا کر کے دکھائیں کہ یہ بات انکارپوریٹ ہو جائے، سیکنڈری ہو جائے. لیکن اگر کوئی بچہ بھول جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، اتنی گنجائش ضرور دیجیے گا، بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہو رہا ہے یا بغیر سلام کیے پاس سے گزر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں خود سلام کر لیں. وہ وعلیکم السلام تو ضرور بولے گا، خود سلام کر لیں. زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، سلام کرنے کا ویسے بھی زیادہ ثواب ہے پہل کرنے کا. لیکن اگر آپ یاد دلانا چاہ رہے ہیں اور ایز اے پیرنٹ یہ تربیت کا حصہ ہے تو بولیں ہمارے گھر میں ایک اصول ہے، سکھایا بھی ہے ہم نے سب کو، سلام ضرور کرتے ہیں. میں نے بڑی ہی سمپلسٹک ایگزامپل دی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائی پیار سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے نہیں ہیں. اس طرح سے کر کے، بجائے اس کے کہنے کہ آپ کو نہیں مارنا چاہیے اور اس کو کیوں چوٹ مار دی، اور یہ مطلب اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہونی چاہیے. باؤنڈری کریٹ کر رہے ہو آپ، لیکن بڑے ہی اسپیسیفک انداز میں. اور 5ویں چیز یہ، بچوں کو انڈیپینڈنس سکھانا بہت ضروری ہے. اور چھوٹی ایج سے ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن ضروری زیادہ یہ ہے کہ لمٹس اور باؤنڈریز سکھائی جائیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ فار انسٹنس اگر ان کو چوز کرنا سکھانا ہے تو آپ ان کو 2 چیزیں دے سکتے ہو کہ یہ ہے اور یہ ہے، ان میں سے چوز کر لو. اگر بچے ضد کریں اور کہیں کہ نہیں آپ ہمیں وہ تیسری چیز دو، چوتھی چیز دو، تو آپ کا کام ایز اے پیرنٹ یہ ہے کانفیڈنٹلی، فرملی، جینٹلی یہ بولیں یہی 2 چیزیں ہیں بیٹا، اس میں سے چوز کر لو، آئی ایم سوری تھرڈ آپشن نہیں ہے. اس کے بعد اگر کانسیکوینس بچے کے میلٹ ڈاؤن کا ہے تو ہے، وہ بچہ میلٹ ڈاؤن کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. اینڈ ایز اے پیرنٹ پھر ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا آنا چاہیے اور پھر بچے کو ریگولیٹ کرنا آنا چاہیے کہ ایکسیپٹنس دیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دیکھ رہی ہوں، ایکنالجمنٹ دیں کہ ہاں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا دل تھا، اور پھر ویلیڈیٹ کریں آئی ایم سوری کہ تمہارا دل تھا لیکن تمہاری خواہش اس وقت پوری نہیں ہو سکتی. یہ اسپیشلی کھانے کے معاملے میں ہے، کپڑوں کے معاملے میں ہیں، دوستوں کی طرف جانے کے معاملے میں ہیں، اگر آپ ان کو کسی گیم یا ایکٹیویٹی سے روکنا چاہ رہے ہیں اس کے معاملے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پہ یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. اب یہ جو 5 پوائنٹس تھے، ان میں آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ از اے پارٹ آف لائف، اور ہر چیز ہر وقت نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی. ہمیں ایز پیرنٹس بھی، کیونکہ بچے جب ہماری بات نہیں مان رہے اور ہم باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں یا ان کو یاد دلا رہے ہیں کوئی بات اور بچے سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں اس کے ایکشن کو، تو ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی بندہ بشر انسان ہے، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں اور سیکھنے سکھانے کا عمل ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی صبر کا امتحان ہے. ہم بھی اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بات کے جواب دیں ہیں کہ ہم نے کتنے صبر سے اور کتنے تحمل سے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا ثبوت دیا. بچوں کو ایموشنل انڈیپینڈنس سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. چھوٹی عمر سے ایموشنل ڈیپینڈنس سکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے چل کے لائف میں اچھے اور برے وقتوں میں شکر کا مائنڈ سیٹ وہ رکھ سکیں، صبر کا مائنڈ سیٹ وہ رکھ سکیں، تحمل مزاجی سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں، ہر چیز پہ اپنا حق نہ جتانے لگ جائیں، ہر شخص ہر رشتے پر اپنا حق نہ جتانے لگ جائیں، بلکہ اپنے فرائض پر زیادہ غور کریں، درگزر کرنے پہ غور کر سکیں. اور یہ سب کرنے سے ہوگا کیا؟ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو ایک دوسرے کو نہ صرف ٹالریٹ کرتا ہے، برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ تقویٰ والے، خلوص والے، اچھے دل کے، اچھے اخلاق کے لوگ ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا جانتے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی اور غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے. ایک امن کا ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. آج سے شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے یہ بات شروع کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایک ٹرانسفارمیٹیو عمل ہمارے پورے معاشرے میں پھیل جائے. آمین. جزاک اللہ خیر.